اسرائیل اور حماس کا معاہدہ ہو گیا جی جنگ بندی کے حوالے سے۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والی جو سمرین ہیں وہ فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ اور مولانا صاحب کے حوالے سے ایک بات کر دی گنڈا پور صاحب نے کہ مولانا پیسے لے کے خبریں بار دیتے ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ 22 جنوری حکومت کا سکینڈل ہے اور سکینڈل آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں یہ آپ کو پوری تفصیل اس ویڈیو میں بتائیں گے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ قطری وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا کہ قطر، مصر اور امریکہ ان تینوں نے مل کے جو قدم اٹھایا تھا اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کا، وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور 19 جنوری سے جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 19 جنوری سے جنگ بندی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی، فلسطینی جو مزاحمتی تنظیم ہے انہوں نے اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ اظہار کیا ہے، انہوں نے رضامندگی ظاہر کی ہے۔ حماس کے جو رہنما ہیں خلیل اللہ حیہ، انہوں نے رضامندگی کا اعلان کر دیا۔ اور اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ قطری وزیر اعظم جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں وہ دوحہ میں موجود جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ اچھا، اسرائیلی فوج جو ہے وہ جنوبی غزہ سے جو ہے نکلنا شروع ہو گئی ہے اور مصری حکومت نے جو رفح سردی پہ میڈیکل کیمپ لگا دیے ہیں، گاڑیاں وہاں پہنچ گئی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو طبی امداد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس معاہدے میں چیزیں کیا ہیں؟ اس معاہدے میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اس معاہدے میں چیزیں یہ ہیں کہ 6 ہفتوں کی ابتدائیہ جنگ بندی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ غزہ میں جو شمالی ہے نا، شمالی غزہ میں فلسطینی واپس آئیں گے، شمالی فلسطینیوں کی واپسی ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پہ 600 ٹرک جو ہے امدادی ٹرک جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے، جس میں سے 50 ٹرک جو ایندھن کے ہوں گے، 300 ٹرک شمال کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فوجی جو ہیں، فوجی ان کے عورتیں اور بچے جو ہیں اور بزرگ یہ جو ہے رہا کیے جائیں گے اور کم از کم 33 جو ہے اسرائیلی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا آغاز میں۔ حماس نے جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں 600 یرغمالی جو ہیں وہ رہا ہوں گے۔ ہر ہفتے 3 یرغمالی جو ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا، حماس ان کو رہا کرے گا، فلسطین کے جو یرغمالی ہیں۔ اس کے بعد فلسطین کی جو خاتون فوجی عورتیں ہیں ان کے بدلے میں، یعنی کہ اگر ایک خاتون فوجی عورت حماس رہا کرتا ہے نا اسرائیل کی، تو پھر کیا ہوتا ہے، اسرائیل جو ہے اس کے بدلے میں 30 فلسطینیوں کو چھوڑے گا۔ یعنی کہ حماس ایک فوجی خاتون آزاد کرے یرغمالی، تو اسرائیل جو ہے وہ 30 فلسطینیوں کو آزاد کر دے گا۔ زندہ لوگوں کو پہلے رہا کیا جائے گا، جو مردہ ہیں ان کی باقیات کو بعد میں دیا جائے گا۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے اور اللہ کرے اس طرح جو ہے یہ نظام وہاں پہ بہتر ہو جائے۔ غزہ میں جس طرح لاشوں کا اور خون کا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اللہ کرے یہ بند ہو جائے، فلسطین میں اور غزہ میں سکون ہو جائے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جلد سکون ہو جائے گا اور جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ جلد عمل درآمد بھی ہوگا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی، بنگلہ دیش کے دفاعی وفد نے ایئر چیف سے ملاقات کی ہے۔ JF تھنڈر 17 طیارے کے اوپر انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی انہوں نے دفاعی پروگرام کے اوپر بات کی ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی جس طرح بڑھنا شروع ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور جو اس وقت افغان کے اور پاکستان کے تعلقات چل رہے ہیں، انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس مگر بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو دفاعی نظام کے حوالے سے، تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی تو آلریڈی ہے، اگر بنگلہ دیش بھی کے ساتھ دوستی شامل ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ مزید جو ہے مضبوطی کی راہیں استوار کرے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی، پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے بننے والی جو سمرین ہیں ان کو فلیٹ میں جو ہے وہ حصہ بننے جا رہی ہیں۔ پاکستان پہلے بھی چائنا سے سمرین لے چکا ہے، ان سے کام کروا چکا ہے اور سمرینز جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ اور اس بار جو سمرینز بنی ہیں یہ بڑی اعلیٰ ٹیکنالوجی اور بہت ہی پائیداری، اور اس میں کئی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو پہلی سمرینز میں نہیں ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے یہ جو سمرینز بنی ہیں یہ فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں اور یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ پاکستان کے دفاعی نظام کو مزید بہتر اور مضبوط کیا جا رہا ہے اور اس میں چین جو ہے وہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے وسیم بدامی کے شو میں شرکت کی تھی۔ وسیم بدامی صاحب نے باتوں میں ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے مولا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مولا فضل الرحمان کے جو والد ہیں جب وہ سیاسی میٹنگ کر رہے ہوتے تھے یا بات کر رہے ہوتے تھے تو مولانا صاحب جب میٹنگ میں اندر آ جاتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے، وہ مولانا صاحب کے سامنے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان، جب مولانا فضل الرحمان اٹھ کے چلے جاتے تو مولانا فضل الرحمان کے والد یہ بات کرتے کہ میرے بیٹے کے سامنے کوئی بھی حساس بات یعنی کہ سینسٹیو بات جو ہے یا رازداری والی بات جو ہے وہ نہ کیا کریں، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ پھر بھی پیسے لے کے میری باتیں باہر بتا دیتا ہے،
تو لہٰذا تم ان کے سامنے کوئی بات نہ کیا کرو۔ یہ گنڈا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر الزام لگایا۔ عمران خان صاحب نے اپنی پوری ٹیم کو، اپنی پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کے جو ہے خلاف زبان استعمال کرنے سے بند کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی بندہ بھی بات نہ کرے۔ انفیکٹ انہوں نے گنڈا پور صاحب کو کہا کہ آپ زبان بند کر دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست اور مولانا فضل الرحمان کی دوستی نظر آ رہی ہے، ان کی میٹنگز چل رہی ہیں، اور کیونکہ وہ درسوں والا جو معاملہ تھا اس پہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی برہم تھے۔ آصف علی زرداری کیونکہ اب وہ مان گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو JUI ہے اور ریاست ہے ان کے درمیان دوستی کے راہ استوار ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بات کریں گے، ایک شو میں ندیم ملک صاحب نے شرکت کی اور انہوں نے کہا جی 22 جنوری جو ہے حکومت کا اسکینڈل آنے والا ہے، اس اسکینڈل میں میں بھی موجود ہوں، میں کوشش کروں گا اس کا جو ہے وہ نہ رکنے دوں نہ یا نہ ہونے دوں، لیکن اگر حکومت اس چیز کو دباتی ہے یا خریدتی ہے یا کچھ کرتی ہے تو حکومت کو بھی سزا بھگتنا پڑے گی۔ وہ کون سا اسکینڈل ہے اور 22 جنوری ہی ڈیٹ اناؤنس کیوں ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے، اور وہ انشاءاللہ جلد پتہ چل جائے گا 22 جنوری کو۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کی جو تصاویر وائرل ہوئی تھیں شہزادے کے ساتھ UAE کے صدر کے ساتھ، وہ تصویریں وائرل ہوئیں، AI جنریٹر تصویریں اور بڑی بڑی گندی تصویریں، اور اس کے اوپر جو کھلا تبصرہ کیا گیا اور بڑی بے باکی سے گندی باتیں کی گئیں، اور مریم نواز کے کردار کشی جو ہے وہ کی گئی، کردار کو اچھالا گیا۔ تو اس حوالے سے جتنے اکاؤنٹس تھے FBI نے اس کے اوپر ایکشن لیا، کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن اس میں عمران ریاض خان جو صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور شہباز گل، آپ کو جانتے ہیں شہباز گل PTI سے، جو آپ ان کو کون نہیں جانتا، ان دونوں سمیت 5 افراد کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے اس چیزوں کو وائرل کرنے کے حوالے سے، یا اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے حوالے سے، یا اس کے اوپر ٹرولنگ کرنے کے حوالے سے۔ یہ 13/25 کا ہیڈ جو ہے 2016 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے۔ شہباز گل صاحب کے اوپر پہلے بھی اس طرح کا مقدمہ درج ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس طرح میرے اوپر یہ مقدمہ ہوا ہے، جس مد میں ہوا ہے، وہ اکاؤنٹ میرا ہے ہی نہیں، وہ اکاؤنٹ سے ہی مکر گئے تھے، تو اب دوبارہ یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ رجب بٹ جو فیمس یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، ولاگر ہے، اس کے اوپر ایک اور مقدمہ ہو گیا ہے، اور وہ مذہبی حوالے سے ہے، کوئی کہ مذہبی دل آزاری کی گئی ہے یا ایسی چیزوں کی تشہیر کی گئی ہے جس سے دل آزاری ہوئی ہے مذہبی سطح کے اوپر۔ تو یہ مقدمہ جو رجب بٹ کے اوپر ہے، یہ حیدری پولیس اسٹیشن کراچی میں ان کے اوپر درج ہوا ہے۔ باقی مزید تفصیلات کے لیے ویژن وائب دیکھتے رہیے۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔